السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ بعض دفعہ ادارے میں ایسا وقت آتا ہے جو قابل آدمی ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ وہ سوال کرتا ہے، نہ مشورہ دیتا ہے، نہ کسی بحث میں حصہ لیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی خاموشی کو سمجھ نہیں پاتے۔ کوئی کہتا ہے یہ اب مغرور ہو گیا ہے، اس کے پاس شاید پیسہ آ گیا ہے، یا اس نے کوئی ایسی محفل اٹینڈ کر لیے اب زیادہ وقت وہاں دیتا ہے، اس کو ادارے کی فکر نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ وجہ نہیں ہوتی، وہ مغرور نہیں ہوا ہوتا، اس کے پاس پیسہ نہیں آیا ہوتا، ایسی بات بھی نہیں ہوتی کہ اس کو ادارے کی فکر نہ ہو۔ بالکل ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ خاموش رہتا ہے۔ تو جب بھی کسی ادارے میں ایسی نوبت آئے کہ قابل لوگ خاموش رہنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ مسئلہ افراد کا نہیں ہے، مسئلہ نظام کا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، ہر ادارے میں اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا، مشورہ دینا اور بہتر راستہ بتانا، یہ سب ایک زندہ ادارے کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں لوگ سوچتے ہیں وہاں ترقی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ادارے میں ایسا ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کلچر جہاں مشورہ دینا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، جہاں اختلاف کرنا نافرمانی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قابل لوگ ادارہ فوراً نہیں چھوڑتے، پہلے وہ مشورہ دیتے ہیں، وہ درست راستہ بتاتے ہیں، وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ لیکن جب ان کو لگنے لگتا ہے کہ ایستا ان کی سنی انسنی ہو رہی ہے، ان کا مشورہ کوئی کار آمد نہیں ہو رہا، تو پھر وہ سمجھتے ہیں شاید میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب ہر فیصلہ یا تو اوپر سے آئے گا یا ادھر سے آئے گا۔ یعنی بڑے لوگ مشورہ دیں گے، جو حکم کریں گے وہی ہوگا۔ جب ہر فیصلہ اوپر سے آئے اور مشورہ کی جگہ حکم لے لے، اور جب قابل انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کے مشورے کی، اس کے بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو یاد رکھنا میرے دوستو، وہ شور نہیں کرتا، وہ ویلا نہیں کرتا، وہ بحث نہیں کرتا، وہ لڑائی نہیں کرتا، بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے سمجھتے ہیں اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب اختلاف نہیں ہے، اب کوئی بحث نہیں ہو رہی، اب سوال کوئی نہیں اٹھا رہا، اب بالکل نظم و ضبط درست ہو گیا ہے، اب ادارہ ہمارا ترقی کرے گا۔ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ادارہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہو، لیکن ادارہ کمزور اس وقت ہوتا ہے جب سب جی کرنے والے رہ جائیں، حکم ماننے والے رہ جائیں، کسی کے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، صرف حکم آرڈر چلے بس۔ تو اس وقت ادارہ باہر سے کمزور نہیں ہوتا، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور قیادت کا اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں، بلکہ قیادت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب وہ دیکھے کہ لوگ اس کے سامنے سچ بولنے کی، سچ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر کسی ادارے میں قیادت کے سامنے لوگ سچ بولنے کی ہمت نہ رکھیں تو سمجھ لینا کہ یہاں قیادت کا توازن بگڑ چکا ہے۔ اگر قیادت کا توازن برقرار رہتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اسلام نے قیادت کو اختیار نہیں کہا، امانت کہا ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قائد لوگوں کی بات سنے، اپنے ماتحتوں کی بات سنے، ان سے مشورہ کرے اور پھر ان کے ساتھ فیصلے کرے۔ یہ نہیں ہے ایک کی سنی دوسرے کی نہ سنی، فیصلہ سنا دیا، یہ قیادت نہیں ہے۔ ایسا شخص بظاہر تو اپنے آپ کو قائد سمجھتا ہے، وڈیرا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں بے وقوف اور بزدل انسان ہے، کیونکہ وہ مشورے سے بھاگ رہا ہے، وہ مشورے سے کترا رہا ہے۔ مشورہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پوری سورت قرآن مجید میں مشورے کے اوپر اتاری ہے، اللہ کے حکم سے یہ بغاوت کر رہا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہے وہ شورا سے چلتا ہے، وہ افراد سے چلتا ہے، اور افراد تب قائم رہتے ہیں جب مشورہ مضبوط ہو۔ جب مشورے کے اندر کمزوریاں آنے لگے نا، ایک کی سنی جائے ایک کی نہ سنی جائے، تو پھر قابل لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا ادارے سے وہ الگ ہونے لگتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے بالکل دل سے بھی وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ادارہ اس وقت کمزور نہیں ہوتا جب کوئی شخص غلطی کر دے، بلکہ ادارہ اس وقت کمزور ہوتا ہے جب قابل لوگ بولنا چھوڑ دیں۔ کیونکہ جس ادارے میں سوال ختم ہو جائے اس ادارے میں سوچ ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں سوچ ختم ہو جائے
وہاں ادارے کی ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ادارے کے قائد ہیں تو ان باتوں کو سوچنا ضرور ہے۔